جو دم غافل سو دم کافر سن مرشدی فرمایا ہے سنیا سخن گئیاں کل اکھیں اسا چیت مولا بنایا ہے کی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہے مرن کی اگے مر گئے بہت تا مطلب نہیں پایا بندہ ناچیز کی گفتگو جو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ تصوف کے حوالے سے کیونکہ شان اور ریاض کانفرنس ہے تو تصوف کے حوالے سے کہ تصوف کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے اوپر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. میری جو انداز ہوگا یا جو بات ہوگی وہ آپ سے ہوگی. جو اہل علم حضرات تشریف فرمائے علماء کرام ہیں سجادگان ہیں وہ مجھ سے کچھ بہترین چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ اگر ان کی سمجھ کرے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا ہے ان میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا مقصد بھی چنتا ہے اور پھر اس زندگی کو گزارنے کا راستہ بھی چنتا ہے. پھر ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بڑی اہم رکھی ہیں. ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں چل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں کسی بازار سے گزر رہے ہیں اور اس بازار میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن آپ انہیں خریدتے نہیں ہیں. آپ کی جیب میں پیسے ہوں تب بھی نہیں خریدتے آپ آگے گزر جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قیمت بھی ہوتی ہے اس چیز کو خریدنا بھی چاہتے ہیں تو تب جا کر آپ اس کو خریدتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات انہی دو چیزوں پر کرتا ہے. ایک اس چیز کی طلب اس کے اندر ہو, دوسرا اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر. جو طلب ہے وہ طلب دنیا کے تمام انسانوں میں تین طرح کی طلب ہے. کوئی ہم میں سے دنیا کا طالب ہے کہ وہ لگاتار لگا ہوا ہے صبح و شام لگا ہوا ہے کسی طریقے سے میں دولت کو دنیا کو حاصل کر رہا ہوں, میرے پاس دنیا کی بات میرے پاس جمع ہو ہے. جو صرف طالب دنیا ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جیفت و طالب وغیرہ کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. اس کو کتا میں نے نہیں کہا. یہ سخت سے سخت الفاظ کریم آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے اور انہوں نے اس وجہ سے فرمایا ہے کہ کتے کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا, وہ ہر چیز پہ لپکتا ہے. تو جو دنیا کا طالب بن جاتا ہے وہ کہ امیر ہو غریب ہو, وہ پیر ہو فقیر ہو, وہ مفتی ہو عالم ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ منسٹر ہو, وہ دنیا کی کسی مسلک پر بھی بیٹھا ہوگا اگر وہ دنیا کا طالب ہے تو حدیث کی وجہ سے وہ کتے کے حصے. دوسرے نمبر پہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کے تمام اعمال کرتے ہیں اور اپنی عقبہ کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں. تو جس نے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا, جتنے عبادات نیکیاں ریاضات مجاہدات اگر اس نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیے, زندگی کے جس شعبے سے وابستہ رہا اس کے جملہ اعمال اس نے اپنی آخرت کے لیے کیے تو وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ایک تیسرے لوگ ہیں جن کے اعمال نہ دنیا کے لیے ہے نہ عقبہ کے لیے. جن کے اعمال اگر ہے تو وہ نہ دنیا کی طلب میں ہے نہ آخرت کی طلب میں ہے, نہ انہیں دنیا سے سروکار نہ انہیں آخرت سے سروکار. اگر وہ طالب ہے تو وہ اس کی ذات کی طلب, اور وہی جو اس کی ذات کی طلب ہے, جو اس کی ذات کا قرب ہے, جن کو وہ نصیب ہو جاتا ہے وہی اولیاء کہلاتے ہیں, وہی دوست کہلاتے ہیں, وہی کتب کہلاتے ہیں. انہیں کے سارے مقامات ہیں. اور یہ جو اولیاء کرام کی تقسیم کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی تعریف میں ایک سب سے اصل تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو کیٹیگریز ہے کہ دوست ہے, کتب ہے, ابدال ہے, یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہ ان کے اللہ کے قرب کے مقامات ہیں. جس کو جتنا زیادہ قرب نصیب ہے وہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کا ولی کہلاتا ہے. اسی طرح سے اگر ان چیزوں کو انسان اپنی زندگی کے سامنے رکھے تو اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ حضور سلطان العارفین حضرت صدیق سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کتب میں کہ حدیث
سے ابھر کر کے من لہو دنیا فالہ دنیا، من لہو العقبہ فالہ العقبہ، من لہو المولا فالہ الکل۔ جس نے دنیا کو طلب کیا اس کے لیے صرف دنیا ہے، جس نے عقبہ کو طلب کیا اس کے لیے صرف عقبہ ہے، اور جس نے مولا کو طلب کر لیا اس کے لیے صرف عقبہ۔ اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول باب خدا ہر کے طالب حق پور من حاضرم زید قضا تا انتہا جب کہ اگر تو طالب ہے اور اللہ کی ذات کا طالب ہے پھر تو میرے پاس آ، اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور چیز کا طالب ہے تو پھر میرے پاس نہ آ، کیونکہ میں تو اللہ تک پہنچانے والا ہوں، کسی اور تک پہنچانے والا ہوں۔ تو صوفیاء کرام کے یہاں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ تصوف کسی جبہ و دستار کا نام نہیں ہے، تصوف کسی علم کا نام نہیں ہے، تصوف کسی مدرسے کا نام نہیں ہے، تصوف کسی خاندان کا نام نہیں ہے، تصوف کسی پگڑی کا نام نہیں ہے، تصوف کسی رنگ کا نام نہیں ہے، تصوف کسی گاڑی بنگلے دولت کا نام نہیں ہے، تصوف دنیا میں بڑے بڑے نام کا نام نہیں ہے، تصوف خطابت کا نام نہیں ہے، تصوف کس چیز کا نام ہے؟ نئی فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگان، نئی فقیری وچ آواز مسلح پاک حیران، نئی فقیری سکیا پہنے دریا پار نبھان، نام فقیر کنادا حضرت بہو کے دل کی یاد۔ تصوف اللہ رب العزت کے نام کو دل میں ڈرانے کا نام ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ تصوف کسی جبہ و دستار کا نام ہے تو نہیں، تصوف اللہ کے قرب کا نام ہے، تصوف اللہ کی محبت کا نام ہے، تصوف حضور کے عشق کا نام ہے، تصوف حضور کے ادب کا نام ہے، تصوف اہل بیت سے تعلق کا نام ہے، تصوف صحابہ کرام کی معرفت کا نام ہے، تصوف اللہ رب العزت کے جمالات کا، نظارات کا، تصورات کا، مشاہدات کا نام ہے، تصوف اللہ رب العزت کے ساتھ جو جتنا زیادہ تعلق میں گھر ہے وہی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سرورتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الگ الگ منزلیں کرتی نہیں، یہ سارے راستے ہیں اور ان سارے راستوں کی منزل اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر آپ قادری ہو، چشتی ہو، سرورتی ہو، نقشبندی ہو، تصوف کے کسی بھی سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہو، آپ کی منزل مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہی تمام صوفیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کسی مرشد کی بارگاہ میں جائیں، اپنے پیر خانے کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں کسی اور چیز کی طلب نہ کریں، ان سے کہیں کہ ہمیں وہ چاہیے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ نسبت چاہیے۔ آج کل یہ چیزیں تصوف کو ایک غلط رنگ روپ لے کر آ رہی ہے۔ حضور بادشاہ سے فرماتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لباس فقر میں پوچھی و جامع فقر نمے نوشی، کہ تو فقر کا لباس تو پہنتا ہے، صوفیانہ کپڑے جبہ دستار ہو تو پہنتا ہے، لباس فقر میں پوشی و جامع فقر نمے نوشی، لیکن تو فقر کا جام نہیں پیتا، تصوف کا جام نہیں پیتا، روحانیت کا جام نہیں پیتا، اللہ کے قرب کا جام نہیں پیتا، حضور کی حضوری کا جام نہیں پیتا۔ لباس فقر میں پوشی و جامع فقر نمے نوشی، چرا کر مکر میں پوشی پوری سے صاف۔ فرماتے ہیں کہ مکر کیوں کوشش کرتا ہے؟ ہماری حقیقتوں کو تم نے کس سے کہانی بنا کے رکھا؟ ہم تو حقیقت تھے، ہم تو اصل تھے، تو تم نے ہماری اس حقیقت کو کسی اور کہانیوں میں تبدیل کر دیا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ جو اصل حقیقی تصوف ہے، اس کی راہ میں اس کی ایک تاریخ بڑی خوبصورت بیان کی جاتی ہے کہ الدراز مطلبہ لعلم بان اللہ ناصر ملے گا۔ کہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ بیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ تم اپنے دل کو اس چیز پر راضی کر دے کہ تیرا دل یہ مان لے کہ ہر محبت مجھے میرا خدا دے گا۔ یہ کیفیت جب تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تمہیں بیت کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو تمہیں بیت سے فیض ملنا نصیب ہو گیا۔ اگر نماز کے اندر خدا کی نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے اندر ہی خدا کا خیال نہیں ہے تو کیسے سیکھتے ہو؟ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور خدا کا خیال نہیں ہے، اگر نماز کی وقت نہیں ہے تو زندگی کے دوسرے کاموں میں کہاں خیال آتا ہے؟ اور اگر وہ خیال کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ میں مجھے سے فیض مل رہا ہے۔ یہی وہ حقیقی فیض ہے، یہی وہ حقیقی روحانیت ہے۔ اور آخر میں اس میں عرض کرتا چلوں، اس میں ہمارے یہاں رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ اس چیز کو حاصل کرنے میں، تصوف کی بنیادی ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ہمارا نفس ہے۔ اور وہ نفس کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ نفس ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں۔ پہلے صوفیاء کے آستانے پر نفس کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا اور نفس کو مارنے کے کئی ذرائع کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ آج کل اگر مرید صاحب آئے
اور اس مرید صاحب کو بھی علاقہ پروٹوکول نہیں ملتا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا آستانے پہ کچھ نہیں. اور حالانکہ وہ تصوف جو تھا وہ لفظ کو مارنے کا نام تھا, اور وہ مارنے کے لیے صوفیات کی ساتھ تک گئی ہیں. حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ میرا نفس زندہ ہے کہ مر گیا ہے, تو میں نے اپنے نفس کو وجود سے باہر نکالا تو میرا نفس میرے سامنے چھپکلی کی شکل میں آیا. اس کا سارا گھر مر چکا تھا, صرف اس کا سر زندہ تھا. جو اس کا سر زندہ تھا تو میں نے اس سے کہا اپنے نفس میں کہ تجھے زندہ کس نے رکھا ہوا ہے, تو زندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ جناب ایک چیز آپ کرتے ہیں, اس ایک چیز کی وجہ سے میں زندہ ہوں. آپ نے فرمایا بتا کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اگر وہی چیز بتا کہ اسی میں تو میری موت ہے, اسی میں تو میرا راز ہے, وہی تو میری زندگی کا سبب ہے. آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر جب سختی کی تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہیں, آپ سے آگے راز مانگتے ہیں, آپ کو حضرت بایزید بستانی, حضرت علامہ مولانا جو القاب آپ کو دیتے ہیں, اور جب آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کے آگے جھکتے ہیں, آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, اس وقت آپ کے اندر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑتی ہے. وہ جو ہلکی سی خوشی کی لہر ہے مجھے سے زندہ کرتا ہے. اگر ایک پیر کے لیے, ایک مرشد کے لیے اگر اس کا نفس اس حد تک اگر بایزید بستانی کو وہ برقرار رکھتا ہے اور اس صورت میں لے کے جاتا ہے تو اس میں پھر ہم لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ ہمیں کہاں ہمیں تو اتنی چیزیں چاہیے کہ اس میں تصوف کی روح ہی پیچھے رہ جاتی ہے, باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ورنہ تصوف کی اس کو اگر آپ آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو صرف ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ وہ محمود نے کہا کہ مجھے ایاز بڑا پیارا ہے, تو جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے, تو وہ نہیں انہیں بڑی تکلیف تھی کہ ایاز لیکن اتنا پیارا ہے. تو محمود نے ایسا کیا کہ اس نے قیمتی لال اس کا پیالہ بنا ہوا تو اس نے پیالہ دیا وزیر کو کہ اس کو توڑو. وزیر نے کہا کہ حضور ہماری بادشاہ کا یہ ایک پیالہ ہے, بڑا قیمتی ہے, آپ مہربانی فرمائیں اس سے بجا کر رکھ لیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. دوسرے وزیر کو بلایا, اسے توڑو. اس نے کہا کہ جناب اس کو میں کیسے توڑ دوں, اگر اسے توڑ دیا تو بادشاہ کا نقصان ہو جائے گا. اتنے میں ایاز آ گیا. اس نے ایاز کو کہا کہ پیالہ توڑ دو. ایاز نے ایک سیکنڈ سے پہلے پیالہ لیا اور زمین پر دے مارا. سب نے کہا کہ ایاز یہ تم نے کیا کر دیا, اتنا نقصان کر دیا. ایاز نے کہا کہ میرے نزدیک پیالے کی قیمت نہیں ہے, پیالے کی ویلیو نہیں ہے, میرے نزدیک اہمیت میرے مالک کے حکم کی ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جب مالک کا حکم ہو جائے پھر ظاہری نفع نقصان کو نہیں دیکھنا تو پھر ہم سارے کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے آسام کو پر سے خوش رہ کر ہر جگہ طبیعت ہوگی روزہ رکھیں گے, طبیعت ہوگی نماز پڑھیں گے, طبیعت ہوگی طبیعت ہوگی تو نہیں کریں گے, طبیعت ہوگی تو عبادت کریں گے, طبیعت نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. ٹائم ملے گا تو کریں گے, ٹائم نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. ورنہ تصوف پر اس چیز کا نام ہے کہ جب مالک نے کہہ دیا تھا کرنا ہے اس کے بعد دوسری بات سوچنی نہیں ہے. اور میں کرام تشریف فرمائے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی مجھے بتا دے کہ کبھی کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ عمل کرنا ہے, اور کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عمل کرنا فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مباح ہے, کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. صحابہ کہتے ہیں ایک چیز جانتے ہیں, حضور نے کیا ہے ہم نے پڑھا ہے, حضور نے کہا ہے ہم نے کرنا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تو اگر یہ کیفیات انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان سارا کچھ حاصل کر سکتا ہے. حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ نہ میں عالم, نہ میں فاضل, نہ مفتی, نہ قاضی ہوں, نہ بھی میرا دوزخ مانگے, نہ شوق بہشتی راضی ہوں, نہ میں تریے روزے رکھے تے نہ میں پاک نمازی ہوں, باج مثال اللہ دے حضرت باہو دنیا پوری